میرا اگلا سوال ماما قدیر بلوچ سے ہے. آپ نے چونکہ 5000 دن مکمل ہو چکے ہیں کہ آپ نے کوئٹہ میں مسنگ پرسنز کے لیے جو کیمپ لگایا، ایک عمومی سوال جو بہت یہاں دہرایا جاتا ہے وہ ڈیٹا کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک بیان دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 50 یا 60 لوگ ہیں جو کہ لاپتہ ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، کمیشنز کے پاس کیا ڈیٹا ہے، اور جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ہے ان کا کیا میکینزم ہے، وہ کس طرح سے ان ڈیٹا کو رجسٹر کرتے ہیں، اور کتنا بڑا تضاد ہے اس پرائم منسٹر کے بیان میں اور آپ کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا، دعوت دی. خاص کر میں ماں رنگ بیٹی کی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ان سخت حالات میں اس گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. صبح میں جب نکلا یہاں آنے کے لیے 9 بجے تو دیکھا کہ پورا اسلام آباد میں کرفیو سما ہے، کرفیو لگا ہوا ہے. جہاں سے بھی میں گزرا مجھے پیدل آنے بھی نہیں دیا کہ آپ ماما قدیر ہیں، ہم نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے. میں نے کہا کیا گناہ ہے ماما قدیر ہونا، یا میرا نام ماما قدیر ہوا تو میں مجرم بن گیا؟ نہیں، کہتا آپ اس گلی سے جائیں. اس گلی سے جب گزرا تو تیسرے گلی سے مجھے گزارنا پڑا. یعنی یہ حال کرے 2 گھنٹے میں میں یہاں پہنچا ہوں. یہ آپ کا خوف ہے. آپ اتنی بڑی فوج کے دعوے دار ہیں اور ایک معمولی بندے سے آپ ڈرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہیں. باقی بھائی رہی بات آپ کی ڈیٹا کی، یا نگراں وزیر اعظم ہے اس کی، وہ 50 سے زیادہ کبھی گزرا نہیں ہے. میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس وقت لاپتہ افراد کی وہ 68,000 ہے، 68,000 میرے پاس ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا بھی ہے کہ اگر یہ ڈیٹا غلط ہے یا میرے پاس آپ کم ہیں تو آپ میرے پاس آئیں، بیٹھیں، کیمپ میں آئیں، یہاں آئیں، بیٹھیں، ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں. اگر ان میں سے کوئی بھی غلط ہوا تو میں مجرم ہوں، آپ سچے ہیں. اس طرح بھی نہیں کرتے. جب 2011 میں ورکنگ گروپ آیا بلوچستان، کراچی، اسلام آباد، انہوں نے ہمیں ڈیٹا کا پوچھا کہ کیونکہ ساری پارٹی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ماما ڈیٹا کا ہم کیا بولیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈیٹا میرے پاس ہے سب کچھ. آپ لوگ جو بھی آپ سے سوال کرے گا تو آپ کہیں گے مسنگ پرسنز کے پاس ڈیٹا موجود ہے. تو جب ہماری باری آئی ملاقات کی تو 100 سے زیادہ لواحقین اس وقت موجود تھے. ورکنگ گروپ کے سامنے ہم نے ایک ایک کی بات کرائی، اپنا مدعا انہوں نے پیش کی، کس طرح اٹھائے ہیں، کیسے لے گئے ہیں. تو پھر ہم نے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کی بھی ہم نے کتاب بنا کے ان کو دیا تھا. جو ڈیٹا میرے پاس اس وقت 14,000 کی تھی 2011 میں، وہ بھی ہم نے ورکنگ گروپ کو پیش کی کیمرے کے سامنے. تو وہ آ کے تحقیقات کی اور وہ آ کے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی. وہ اندر ریکارڈ ہے، آج تک ان کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ واقعی کہ بلوچستان سے 14,000 کے قریب لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں جبری طور، جن کو اٹھانے میں ISI، MI، FC یہ لوگ ہیں. اس وقت CTD نہیں بنا تھا، CTD اب بعد میں بنا، تو FC کی جگہ CTD کو حوالے کیا یہ کام کرنے کے لیے، اٹھانا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا. اس کے بعد پھر جب دوسری دفعہ میں اقوام متحدہ گیا، وہاں بھی میں اپنے ساتھ ڈیٹا لے کے گیا اور ان کی مسخ شدہ لاشوں کی بک بھی بنائی. وہ بھی میرے ساتھ آج بھی موجود ہے اور وہ ڈیٹا بھی موجود ہے. اس وقت 32,000 2018 میں گیا
اس وقت 32,000 کے قریب یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ ڈیٹا موجود تھا. وہ بھی آج میرے پاس موجود ہے, ان کو بھی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اچھا, اس میں جو ہے نا 350 کے قریب خواتین بھی لاپتہ ہیں. وہ کب کے ہیں؟ وہ 1971, 70, 72, 73 کے ہیں, جو مری اور بگٹی کے دور کے ہیں, جس میں آج تک سب کو پتہ بھی ہے کہ 2006 میں زرینہ مری کو ایک ٹیچر تھی اسکول کی, ان کو بھی اٹھا کے وہ لے گئے. وہ آج تک منظر عام پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ حنیفہ بگٹی کوئٹہ میں, ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. ان کے پکچر بھی میرے کیمپ میں آج تک لگے ہوئے ہیں. باقیوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے ایک ایک کا. جن کو بی بی سی نے بھی مجھ سے مانگا, وہ بھی میں نے بی بی سی کو صرف خواتین کی ڈیٹا مانگا تو وہ میں نے ان کو دے دیا, بی بی سی والوں کو بھی, کہ آپ بلکہ یہاں اگر سیر یہاں ہے تو انہوں نے مجھ سے مانگا اسلام آباد سے کہ ہمارا نمائندہ کاظم کوئٹہ میں ہے, آپ ان کو یہ دے دیں. تو وہ میں نے ان کو دے دیا, بی بی سی والوں کو بھی. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. آج بھی سیر اگر ہے یہاں تو وہ سن رہی ہے, نہیں تو میڈیا کے ذریعے وہ سنتی ہوگی. رہا بات پروگرام جو جس طرح ہم بناتے ہیں اپنا فارم پر کرنے کا, وہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. ہمیشہ کیمپ آتے ہیں لوگوں کا, ہم فارم پر کرتے ہیں. اس میں 2 قسم کے فارم ہیں. ایک ہم UN کو بھیجتے ہیں, اقوام متحدہ کو, اور دوسرا جو ہے نا وہ کمیشن کو ہم بھیجتے ہیں. کمیشن کے علاوہ پھر وزیر داخلہ, صوبائی وزیر داخلہ کو, مرکزی وزیر داخلہ کو, اور کمیشن کو بھیجتے ہیں. پھر کمیشن والے وہاں سے پہلے تو ان سے جو لواحقین ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ٹیلی فون پہ سارا بایو ڈیٹا اس کا. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر GIT رکھ لیتے ہیں. GIT میں SP ہوتا ہے, SSP ہوتا ہے, یا وہاں کے متعلق علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, یا جتنے بھی ایجنسیز ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں. فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے ویسے ہوتا تو کچھ نہیں ہے, ان سے بلا لیتے ہیں. اور جو لواحقین ہیں اس کو بھی بلا لیتے ہیں. ان کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہیں, پوچھ گاچھ کر کے پھر وہ رپورٹ اسلام آباد کمیشن کو بھیجتے ہیں. کمیشن والے پھر اسلام آباد والے وہ کمیشن کو دے دیتے ہیں. کمیشن والے پھر ان کو لواحقین کو بلا کے وہاں جو بھی ان کے ساتھ بہت سی مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ان کا رویہ کیسے رہا ہے, بدتمیزی بھی کی ہے. اس سے پہلے والا جو چیئرمین تھا کمیشن کا, فضل الرحمان, انتہائی بدتمیز گھٹیا قسم کا چیئرمین تھا کہ لوگوں کو, خواتین کو, ابھی بھی یہاں راشد کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, رو کے نکلی ہے. دوسرے لواحقین بھی اسی طرح کہ اتنی بدتمیزی سے وہ ان کے ساتھ پیش آتا تھا. جس طرح یہاں جسٹس جاوید اقبال جو بدتمیزی سے پیش آیا لواحقین کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, اسی طرح وہ چیئرمین بھی اسی طرح تھا. خیر ابھی کر کے 8-10 سال کے بعد اس کو جو انہوں نے فارغ کر دیا. اب نیا ایک چیئرمین صاحب آیا ہے جو بلوچستان کا چیف جسٹس بھی رہا ہے, 2 دفعہ بلوچستان کا گورنر بھی رہ چکا ہے. اب پیشیاں بھی وہاں ہیں, لوگ جا رہے ہیں پیشیوں پہ. لواحقین جتنے بھی ہیں میرے پاس بھی لسٹ بیچتے ہیں. اس دفعہ میرا خیال 250 کے قریب لواحقین کو انہوں نے مدعو کیا ہے کہ آپ اپنا آئیں اور بیان دیں. شروع ہے. ابھی دیکھو یہ چیئرمین صاحب تھوڑا سا نرم پالیسی اختیار کیا ہوا ہے, لیکن اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے. وہاں سننے والے کون ہیں؟ ISI, MI, FI, IB وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ آتے ہیں. اور اس سے پہلے بہت سے یہ لوگ مذاق بھی کرتے تھے لواحقین پہ, غلط قسم کے وہ الفاظ بھی کستے تھے. ابھی خواتین کے ساتھ جو آپ کا یہ رویہ ہوگا, یہی ایجنسی جو آج سن بھی رہے ہیں, جس میں سارے ISI, MI, IB وغیرہ, CTD کے DIG, یہ سارے
تو اس دفعہ جو ہے نا تھوڑا سا رویہ بدل چکا ہے یہ نئے چیئرمین کے آنے سے. تو باقی تو باتیں تو ہمارے سمیع بلوچ نے ساری تفصیل سے بات کی. اب ہمارے کیمپ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. کل سے جو میں سن رہا ہوں وزیر داخلہ پنجاب کا، انہوں نے آئی جی کو یہ کہا کہ ابھی تک کوئی 2-4 آدمی آپ نے نہیں گرائے ہیں. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ہم نے کہا گراؤ بھائی، جتنا بھی آپ نے گرا سکتا ہے گراؤ. 2-4 نہیں، 20, 25, 100 گراؤ. لیکن ہمارے یہ احتجاج نہ یہاں ختم ہوگا، نہ یہ احتجاج بلوچستان میں ختم ہوگا، نہ یہ احتجاج کراچی میں ختم ہوگا، نہ کسی پاکستان کے کسی اور جگہ بھی ختم ہوگا. آخری بات میں کہتا چلوں کہ یہ 4 دفعہ ہے میرا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ ابھی 6 عدالتیں ہیں، 6 ججز ہیں وہاں، مختلف کورٹ 1, 2, 3, 4. تو ایک چیف جسٹس صاحب نے میرا نام خارج کر دیا وہاں سے، اپنے آرڈر کر دیا کہ اس کا نام نکالو ECL سے. 2 دن کے بعد پھر انہوں نے یا دوسرے انسانی حقوق کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں بلاتے ہیں، لیکن یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں مجھ میں اتنی کون سی وہ ہے کہ مجھ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اب جب بھی میں عدالت جاتا ہوں تو جج صاحبان اعتزازی 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں کہ ماما آ گیا ہے، اس کا نام ECL میں نکالو. اب یہاں تک بھی جج صاحب مجھے روڈوں پہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کا نام ECL میں. تو 30 دسمبر کو میرا آرڈر ہو گیا ہے کہ اس کا نام دوبارہ نکال دو، لیکن فیصلہ جو ہے نا ابھی تک آ نہیں رہا ہے. ریزرو میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں. میں انتظار میں ہوں کہ کب نکلے گا اور میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوا کے نکل جاؤ یہاں سے. ان کا جان چھوٹے جاؤں گا لیکن واپس آؤں گا. یہ خوش نہیں ہوں کہ ماما گیا پھر واپس نہیں آئے گا. جا کے تمہاری داستانیں وہاں سنا کے پھر واپس آؤں گا. تو بہرحال یہ حال ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تفصیل تو آپ کو سمیع بلوچ نے بتا دیا، مسنگ پرسنز کا، لانگ مارچ کا، سب کچھ. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جب تک کہ ایک بھی واپس نہیں آیا ہے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. آج 2 گرائیں، 4 گرائیں، 10 گرائیں. ابھی آپ نے 20,000 آدمی مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملی ہیں، تو ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا ہے. آپ 68,000 آدمی اٹھا کے لے گئے ہیں، ہمارا احتجاج بند نہیں ہوا ہے اور آئندہ بھی بند نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب کہ یا آپ نہیں تھکیں گے یا ہم لوگ نہیں تھکیں گے. اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے. شکریہ. ہمارے ساتھ اس پینل ڈسکشن میں زبیر آغا ابھی شامل ہوئے ہیں. آپ جو ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بہت ساری رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہے، لیکن ان رکاوٹوں کو دور کر کے آپ یہاں پر آ گئے. بہت شکریہ. میں سوال رکھتا ہوں ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کے سامنے کہ ایک تو یہ ایک المیہ ہے کہ ایک طرف ملک کے وزیر اعظم 50 یا 60 کیسز کا نام لیتے ہیں اور دوسرے طرف جیسے ہم نے ابھی سنا کہ تقریباً 68,000 کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں انفورسڈ ڈس اپیرنسز جتنے بھی ہیں ان کو کرمنلائز نہیں کیا گیا، اور ایک بل جو پیش ہوا تقریباً PTI کے دور میں وہ بل خود ہی مسنگ ہو گیا. آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کتنا ضروری ہے جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے، اور یہ بل جو غائب ہو گیا یہ اب آگے منظر پر کبھی آ سکتا ہے یا یہ تاحیات ہی غائب ہو گیا ہے؟ تھینک یو. میں شروع کروں گی اس سوال سے جو آپ نے پوچھا کہ جو مسنگ پرسنز کا بل ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہے یا وہ منظر عام پر آ سکتا ہے. ابھی جب اس پر کافی شور مچا تھا میڈیا میں کورٹس کی وجہ سے تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ بل اس وقت سینٹ میں موجود ہے، لہٰذا اگر پولیٹیکل ول ہو تو یہ بل ضرور پیش ہو سکتا ہے اور ضرور پاس ہو سکتا ہے جس طرح نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا تھا.
دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ جبری گمشدگیوں کو اپنے ڈومیسٹک قانون میں کرمنلائز کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے دو طرح سے میں جواب دوں گی. سب سے پہلے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ واضح طور پر آپ کا رائٹ ٹو لبرٹی, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو ڈیو پروسیس, جو ٹارچر پر پروہیبیشن ہے, وہ سارے رائٹس کنٹینڈ ہیں آپ کے آئین میں. لہٰذا جب 365 پی پی سی جو کہ کڈنیپنگ کا پرچہ ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے تو عموماً اس میں پروسیجر کے مطابق ہی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. دوسری بات کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بارہا پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ڈومیسٹک لاء میں جبری گمشدگی کو ایز اے سیپریٹ آٹونومس offense کرمنلائز کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کڈنیپنگ کے offense کو دیکھتے ہیں پی پی سی کے تحت, اس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جبری گمشدگیوں کی ڈیفینیشن ہے. انٹرنیشنل لاء کے مطابق جبری گمشدگیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ, ریاست یا ریاستی ادارے یا پرائیویٹ گروپس جو ریاست کی ایکویسنس سے, ریاست کے ایکسیپٹنس سے, ان کی رضامندی سے آپریٹ کر رہے ہوں, جس طرح کے ڈیتھ اسکواڈس ہیں بلوچستان میں. تو اسے سیپریٹلی آٹونمسلی کرمنلائز کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس میں جو زیادہ ایشوز آتے ہیں, وہ آبسٹیکلز جو فیملیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرنے جاتے ہیں جبری گمشدگی کا, ان کا ایف آئی آر درج نہیں ہوتا. انہیں عدالت میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے. انہیں جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں جانا پڑتا ہے تاکہ وہ کمیشن ان کا ایف آئی آر درج کرا سکے. وہ کمیشن, جیسے ابھی ماما نے کہا, ادھر وہ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے جے آئی ٹی کی, وہ وہی ہے جن پر الزامات لگائے گئے ہیں. جیسے ہماری عدالتوں نے بارہا یہ آبزرویشن دی ہے کہ یہ خود جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے. تو جو آپ کا کمیشن ہے, ادھر بھی جب فیملیز جاتی ہیں, اور اگر وہ خوش قسمت فیملی ہو اس حد تک کہ انہیں پروڈکشن آرڈر ان کا جاری ہو جائے, ان کے پیارے کا, اس پروڈکشن آرڈر کی کمپلائنس کبھی نہیں ہوتی. تو اس کا جو سلوشن ہے, یا جو اس کا ایک لیگل سلوشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ایونیوز تو بہت موجود ہیں. بات ہے پولیٹیکل ول کی اور بات ہے نیت کی کہ کیا ریاست اس پریکٹس کو اینڈ کرنا چاہتی ہے, اور اگر کرنا چاہتی ہوتی تو آج ادھر اتنے زیادہ لوگ نہ بیٹھے ہوتے, اور آج ادھر حکومتی رہنما خود آتے, اس کانفرنس میں شریک ہوتے, آپ کے مطالبات سنتے اور ان کو ریزالو کرتے. تھینک یو.